کہتے ہیں جہیز لینا لعنت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا، حضرت علی سے نے پیسے دیے تھے. دو روایتیں، ایک تو حضرت علی سے مہر لے کے اس میں سے کچھ چیزیں بنائی تھیں، اور ایک روایت یہ کہ حضرت علی خود نبی کی کفالت میں تھے، مسکین تھے، غریب تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو بیٹی دے دی تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو تھوڑا سا تعاون کر دیا. تو آپ کا داماد اگر اتنا غریب ہے، کم بخت ڈبل بیڈ بھی نہیں خرید سکتا، منحوس معذرت کے ساتھ، اور ڈنر سیٹ بھی نہیں خرید سکتا، واشنگ مشین بھی نہیں خرید سکتا، تو ایسے منحوس کو بیٹی نہ دو پہلے تو. مفتی طارق مسعود صاحب کی جو گفتگو ہے، جس انداز سے انہوں نے گفتگو کی ہے، بیچ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا، پھر اس طرح کے داماد کا ذکر کیا. چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر کر کے اس طرح کی داماد کی باتیں کی، منحوس اس طرح کے الفاظ نے استعمال کیے، غیر مناسب گفتگو ہے. کیونکہ جب آپ کسی ہستی کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، آپ علیہ السلام نے ان کی مدد کی، پھر آگے ایسے داماد کے بارے میں اس طرح کے آپ کمنٹ دے رہے ہیں، یہ غیر مناسب ہے. ہاں، اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میں یہ باتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، لیکن جو انداز ہے، جو تکلم ہے، جس طرح وہ گفتگو انہوں نے شروع کی ہے، تو سوچنا چاہیے ہر خطیب کو، ہر بات کرنے والے کو، کہ میں کس ہستی کی بات کر رہا ہوں اور اسی لیول پر کس طرح کے لوگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں اور کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ ان کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مفتی صاحب کو کا بیان آنا چاہیے کہ معذرت کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اس طرح کا جو ہے میں نے تاثر دیا ہے، اور یہ مجھے الفاظ نہیں کہنے چاہیے. مفتی صاحب کو معذرت کرنی چاہیے. ہاں، اگر گرفتاری کی بات ہے، جس طرح کیمپین چل رہی ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، تو اس سے بڑے بڑے لیول پر جنہوں نے جرم کیا ہے، تو ان کے بارے میں بھی کیمپین چلنی چاہیے کہ جناب ان کو بھی گرفتار کیا جائے. جو قرآن کے منکر ہیں، انجینئر مرزا نے اپنی ویڈیوز میں جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا ہے، ان کو اگر کوئی نہیں مانتا تو ہم ان کی تکفیر نہیں کریں گے، یعنی ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے یہ کافر ہے. تو میں اس پہ ایک آسان جملہ بولتا ہوں کہ اسلام میں داخل کرتے وقت جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا، جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا، اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا. آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ؟ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں. حالانکہ خود اپنی ویڈیوز میں یہ کہہ چکا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابت قرآن سے ثابت ہے. جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابت کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے، اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے، ساتھی سے. اب چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولر، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے. جب اس نے واضح کہہ دیا کہ وہ کافر ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابت کا انکار کرے، پھر یہ کہنا کہ جو ان کا انکار کرے وہ کافر نہیں ہے. ظاہر ہے جب آپ کسی ہستی کا انکار کر رہے ہیں تو وہ صحابی بھی نہیں رہے نا، پھر آپ اس کو صحابی سے بھی نکال رہے ہیں تو وہ تو آپ اس کی ہستی کا انکار کر رہے ہیں. تو اس کو بھی کیا کرنا چاہیے، گرفتار کرنا چاہیے کہ اس نے اہل سنت اور اپنی ویڈیوز میں یہ بھی کہتا ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع اس بات کو مانتے ہیں کہ سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالی فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. جب آپ علیہ السلام اپنے ساتھی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، تو یہ خود اپنی ویڈیوز میں کہتا ہے کہ اس سے ثابت ہے کہ اہل تشیع اہل سنت اس آیت سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت قرآن سے ثابت ہے. پھر اس طرح کی باتیں کہنا کہ جناب ان کو اگر کوئی کافر کہتا ہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، اور یہ کہنا کہ جناب جب آپ نے کسی کو اسلام میں داخل کرتے ہوئے جو پڑھایا ہے اس کا انکار کرے گا تب ہوگا. کسی ہستی کا بھی، کسی ہستی کی بات نہیں، بات یہاں ہو رہی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی. کسی اور صحابی کا انکار کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات کا ہے، کیونکہ ان کی صحابت قرآن سے ثابت ہے. یہ دھوکہ دیتا جناب حضرت عمر نے فلاں صحابی کو یہ کہا، فلاں صحابی نے اس کو یہ کہا. بھائی ان کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے اس صحابی کی جن کی صحابت قرآن سے ثابت ہے. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آپ بار بار کہتے ہیں جناب ان کا انکار کرنے سے مطلب کافر نہیں، تو قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے. تو یہ اتنا گمراہ شخص ہو گیا ہے، تو اس کو بھی گرفتار کرنا چاہیے، اس کو بھی پکڑنا چاہیے. جہاں تک مفتی طارق مسعود کا مسئلہ ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے ایک انداز سے بات کی ہے، لیکن یہ انداز بھی نہیں ہونا چاہیے، انہیں معذرت کرنی چاہیے. جہاں تک گرفتاری کا تعلق ہے تو
پھر مرزا کو بھی پکڑنا چاہیے، اسے بھی گرفتار کرنا چاہیے۔